سامنے ایک ایسے بےباک اور بےباک خطیب کو آپ کو روبرو کرانا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد حضرت مولانا حنظلہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد مدرسہ الجنت الحسینیہ خادم العلوم محمدی کھیری کو اس شعر کے ساتھ کہ اس نے مجھے سلام کیا نام کے بغیر، اس نے مجھے سلام کیا نام کے بغیر، یہ بددعا ہے مجھ کو میرے نام کے بغیر، اور میں ہر روز ماں کے چہرے کو تبصرہ بیان ہوئے، اور میں ہر روز على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وقال تعالى في موضع آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ موبائل فون بند کر دیں، یہ جتنے کیمرے چل رہے ہیں یہ سب بند کر دیں۔ آپ آواز میری آپ سننے پنڈال کے اندر موجود ہیں، آرام سے سنیے۔ جس کو ریکارڈ کرنا ہے وہ آڈیو ریکارڈ کریں، ویڈیو ریکارڈ نہ کریں۔ کوئی فائدہ اس سے دنیا آخرت کا نہیں ہوتا۔ دین کی بات سن رہے ہیں، سن کر ریکارڈ کر لیجئے، دین کی بات لوگوں کو سنائیے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچارے ناظم صاحب ہماری ہی طرح جسم کے مالک ہونے کے باوجود مسلسل بھرپور آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو ادھر ادھر لوگ موجود ہیں وہ مجلس کے اندر آ جائیں، جلسے گاہ کے اندر آ جائیں۔ جس طرح ایک بھیڑ اور بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہونے کے بعد بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، اسی طریقے پر دین کی محفل سے الگ ہو کر کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو شیطان نامی بھیڑیا اپنے پنجے میں جکڑ لیتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، سچ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر، اگر کوئی یہاں ناٹک چل رہا ہوتا، کوئی منڈلی چل رہی ہوتی، کوئی سرکس چل رہا ہوتا، کیا پھر بھی آپ کو اتنی بار اپیل کر کے بلانا پڑتا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ اتنا سستا ہو گیا، اتنا ہلکا ہو گیا کہ اس کے لیے ناظم صاحب کو، منتظمہ کو، تمام لوگوں کو بار بار اپیل کرنی پڑ رہی ہے؟ پھر بھی ہمارے اور آپ کے قدم جلسے گاہ تک نہیں آ پا رہے۔ کون سا ایسا مشغلہ ہے، کون سی ایسی مجبوری ہے، کون سا ایسا کاروبار ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے ہم اس مبارک محفل کا حصہ بننے سے خود کو روکے ہوئے ہیں؟ اس لیے بہت ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، میرے بعد ابھی قاری صاحب بھی آپ کو کلام سنائیں گے اور دو بہت عظیم المرتبہ شخصیات کے بیانات کو بھی آپ کو سننا ہے، تو اس لیے براہ کرم اس ماحول کو بنائیں، اس فضا کو بنائیں کہ دین کی بات آپ بیٹھ کر کے اطمینان سے سنیں، تاکہ ہم کو بھی سنانے میں مزہ آئے اور آپ کو سننے میں مزہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملے سے محفوظ ہو کر کے عمل کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر بیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی اور اس کا احسان ہے کہ یہ عظیم الشان پروگرام آپ کی بستی میں یہاں کے نوجوان، ان کی محنت اور یہاں کے بزرگوں کی دعائیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبصورت پروگرام ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا ہے، جس کا عنوان رکھا گیا ہے اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی۔ یہ اصلاح معاشرہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ بہت سی مرتبہ ہم پروگرام سنتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کا پروگرام سننے جا رہے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کس چڑیا کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے سماج سدھارک پروگرام، یعنی وہ باتیں کی جائیں، وہ باتیں بیان کی جائیں، وہ باتیں ذکر کی جائیں، وہ باتیں سنائی جائیں جو ہمارے اور آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔
ہماری دین کی فکر کو ہمارے اندر بیدار کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے پروگرام رکھا جاتا ہے اصلاح معاشرہ، اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ آپ شاعر صاحب کے کلام پہ تالیاں مار لیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی ضربیں لگا لیں، مقرر صاحب کے بیان پہ کہہ دیں کہ بھائی بہت اچھا پروگرام ہو گیا، بہت اچھا بیان کر کے گئے، اور صبح پوچھو کیا کہہ کے گئے تو یہ نہیں پتا، لیکن آواز بڑی جمک کے دار تھی۔ یہ بات نہیں بنے گی۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دین کی کیا بات ہمیں بتائی گئی، دین کی کیا بات سنائی گئی۔ یہ سفید لباس میں فرشتوں کی شکل جیسے جو ہمارے بھائی نظر آ رہے ہیں، سامنے یہ بھی تشریف لے آئے۔ وہاں کھڑے ہونے سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے بھائی؟ وہاں ٹھنڈک بھی ہے، اکتوبر ہو رہا ہے بیچ، اندر آ جائیے، شیطان کے حملے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے سماج سدھارک پروگرام، یعنی وہ پروگرام جس کے اندر ایسی دین کی باتیں بتائی جائیں جو ہمارے اور آپ کے اندر دین کے اعتبار سے جو ابھی تک چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، جو کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے، وہ کوتاہی دور ہو جائے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دین فرمائی ہیں، جو نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کے قانون کی فطرت یہ ہے کہ اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اگر ہم نعمتوں کی قدر کرنے والے بنیں گے، اگر نعمتوں پر ہم اپنے آپ کو شکر کرنے والا بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے لیے زائد فرمائیں گے، اس کو بڑھا دیں گے، اس میں ترقی کر دیں گے، اس میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ اب اگر ایمان والے کام ہم کریں گے، ایمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایمان کے مطابق اپنا تمام زندگی کا مرحلہ طے کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ایمان کے اندر برکت آ جائے گی، ہمارا ایمان ہمیں نیک کاموں کی طرف لانے کا سبب بنے گا، ہمارا ایمان ہمیں نیک کاموں پر ابھارنے والا بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان والے تو ہم کہلائے، ایمان والے گھر میں تو پیدا ہو گئے، ایمان والے طریقے پر ہمارا نکاح تو ہو گیا، لیکن ایمان والے طریقے پر ہماری زندگی نہیں گزر رہی، ایمان کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا جلنا نہیں ہو پا رہا ہے، تو جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا محمد طاہر صاحب نے بیان فرمایا کہ جو ایمان ہمیں ہمارے گھر سے مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے، وہ کمزور ایمان ہمیں جنت میں داخلہ کیسے دلا سکے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی جتنی گزرے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، ہم مدرسے میں موجود ہوں، ہم کالج میں موجود ہوں، ہم اسکول میں موجود ہوں، ہم دکان پر موجود ہوں، ہم کھیت پر موجود ہوں، ہم مزدوری کر رہے ہوں، ہم راہ چل رہے ہوں، ہم کاروبار کر رہے ہوں، ہر ایک طریقے پر، ہر ایک مرحلے پر، ہر ایک موڑ پر ہمارے اور آپ کے عمل سے ایمان کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ آج مسلمان کو اس بات کا شکوہ بہت ہے کہ مسلمان کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے، مسلمان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلمان کو ذلیل کرنے کی، مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت ہماری اور آپ کی زبانوں پر یہ شکوہ رہتا ہے، لیکن مسلمانوں سچ بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میں غور کروں کہ ہماری اور آپ کی زندگی ایمان والے طریقے کے مطابق کتنی گزر رہی ہے۔ بھائی موبائل بند کر لو، میرے بھائی موبائل بند کر لو، کیا فائدہ تم کو موبائل میں ریکارڈ کر کے؟ میری تصویر سے تمہیں کون سی نیکیاں اضافے کا سبب بن جائیں؟ دین کی بات سن لو، ریکارڈ کر لو، آئیڈیو ریکارڈ کر لو، اگر سننا ہی ہے کچھ دین کی بات کو۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اور آپ کا ایمانی لیول جب تک اس معیار پہ نہیں پہنچے گا جس معیار پہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں لے کر آئے، جس معیار پر لانے کا
آپ نے ہمیں حکم فرمایا اپنے ایمان کو، جب تک ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی فکر نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم ایمان والے کہلائے تو جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والے لوگوں میں واقعتاً ہمارا شمار جب ہوگا جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے 100% بننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نے 2 لفظوں میں پورا معاملہ طے فرما دیا، فرمایا قد افلح المؤمنون۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پروفیسر کامیاب ہو گیا، مولوی کامیاب ہو گیا، دکاندار کامیاب ہو گیا، کھیتی باڑی والا کامیاب ہو گیا، فلاں تجارتی کامیاب ہو گیا، پلاٹ جس کے زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، چیئرمین کامیاب ہو گیا، پردھان کامیاب ہو گیا، وزیر کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے جس نے ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جس نے ایمان والا صحیح معنی میں بن کر زندگی گزاری، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے۔ معیار خدا کے یہاں کسی کی سلطنت نہیں ہے، کسی کی دولت نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، کسی کا خدا نہیں ہے، کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں صرف معیار یہ ہے کہ جو اللہ نے ایمان ہمیں آپ کو دیا ہے اس ایمان پر ہم اپنے آپ کو چلانے والے بن جائیں۔ اور یہ نہیں چلے گا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جائے کہ جب مائک پہ بیٹھے تو مولانا صاحب مائک کو چھما کر رکھتے ہیں، پبلک کہے کہ مولانا صاحب نے بڑی ایمان کی باتیں کہی اور مولانا صاحب اسٹیج سے اتر کے ایمان کے خلاف کام کرتے نظر آئے، نہیں چلے گا۔ آپ ٹوپی لگا کر کے جلسے گاہ میں تشریف لے آئے اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہماری آپ کی زندگی ایمان والے اعمال کے خلاف ہو، ایمان والے طریقے کے خلاف ہو، اللہ کی کامیابی کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بلکہ مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا طرز عمل، ہماری اور آپ کی زندگی، ہمارے اور آپ کے اخلاق، ہمارا اور آپ کا کردار، ہمارا اور آپ کا لباس، ہمارا اور آپ کا ملنا جلنا، ہمارا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہماری آپ کی موت مٹی، ہماری آپ کی شادی بیاہ، غزے کی ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر تک پہنچنے تک ایک ایمان والے کی زندگی مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق جب تک نہیں آ جائے گی، مسلمان کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں خوف زدہ ہونے کی فکر نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا ہے، تمہیں دنیا والوں کے حربے سے، دنیا والوں کے پیکروں سے، دنیا والوں کی مکاریوں سے ڈرنا نہیں ہے، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، میں اللہ اپنی جلال اور اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اپنے کلام میں مسلمانوں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سچے پکے مومن بن جاؤ، تمہیں کامیاب کرنے کی گارنٹی تمہارا رب دیتا ہے۔ اور سچے پکے مومن بننے کا مطلب کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی لگا کے، چہرے پہ داڑھی لگا کے باقی سارے کام جائز ہو جائیں گے؟ نہیں۔ گھر کے اندر کی زندگی ہو تو ایمان کے مطابق، گھر کے باہر کی زندگی ہو تو ایمان کے مطابق، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایمان کے مطابق، لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہو تو ایمان کے مطابق، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو ایمان کے مطابق۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان جیل جانے سے ہمیشہ ڈرتا ہے، ایک مسلمان جیل جانے کی رسوائیوں سے ہمیشہ بچتا ہے، ایک مسلمان ہمیشہ یہ فکر کرتا ہے کہ اس کو جیل میں نہ ڈال دیا جائے، اس کا کوئی کام اس کو جیل میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ لیکن مسلمانوں، افسوس کی بات ہے کہ اس جیل جانے سے مسلمان تدبیر کر کے بچ سکتا ہے، ضمانت کے لیے بیل پہلے سے حاصل کر کے بچ سکتا ہے، استعانت لے کر کے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی جیل یعنی جہنم سے مسلمان بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کے فضل کے، بغیر اللہ کی مہربانی کے، بغیر اللہ کی مرضی کے کیے ہوئے کاموں کے بالکل بھی نہیں بچ سکتا۔ لیکن مسلمان دنیا کی جیل سے بچنے کی تمام تدبیریں کرتا ہے اور اللہ کی جیل یعنی جہنم سے بچنے کی تدبیریں بالکل نہیں۔ جبکہ یہاں کی رسوائی 10 لوگ، 20 لوگ، 100 لوگ، 1000 لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں دیکھ لیں گے کہ ہاں ہم خدا نخواستہ کسی مسئلے میں جیل بھیج دیے گئے، لیکن اللہ کے ہاں
اللہ کے ہاں علی رؤوس الاشہاد تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے. حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر کے اس آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تک ہر شخص وہاں موجود ہوگا اور جہنمیوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں ڈال دو چہرے کے بال گھسیٹ کر کے, انہیں ڈال دو جہنم کے اندر, جہنم کا ایندھن بنا کر کے. ہم یہاں کی رسوائی سے ڈرتے ہیں, یہاں کی رسوائی سے خوف زدہ ہوتے ہیں, یہاں کی رسوائی کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں, یہاں کی رسوائی سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں اس دن اور خربوں کے مجمع کے سامنے جب خدا نخواستہ کسی کے لیے جہنم کا حکم ہو جائے تو اس کو ساری انسانیت کے سامنے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. بھلا سوچو رسوائی کا وہ منظر کیسا ہوگا, وہ کیسا ذلت کا منظر ہوگا, کیسا حال ہوگا اس شخص کا جس کو اللہ تعالی جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ فرمائے. کبھی تو غور کریں, ہم کبھی تو اپنے بارے میں سوچنے کی فکر کریں. کیا زندگی صرف اس لیے خدا نے عطا فرمائی تھی کہ کھا پی کر کے برابر کر دیا جائے, کاروبار بڑھا لیا جائے, پلاٹنگ کر دی جائے, دکانیں بنا لی جائے, عہدے حاصل کر لیے جائے, اور اس کے بعد ایک دن جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو آنکھیں بند ہو اور خدا کے دربار میں ہم پہنچ جائیں اور ہمارے پاس ایمان کے نام پر, اعمال کے نام پر خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو. خدا کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں بندہ بن کر آئے تھے اور بندہ بنانے آئے تھے. اللہ کے نیک بندے بن کر آئے تھے اور اللہ کا نیک بندہ ہمیں آپ کو بنانے آئے تھے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے تمام شیطانوں کی چالوں کو اپنا لیا. ہمارا لباس غیر والا, ہماری معاشرت غیر والی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیر والا, ہمارا رہن سہن غیر والا. ایک مسلمان کی کوئی ایک کوئی ایک زندگی کی روش ایسی نہیں دیتی ہے جس کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہاں یہ مسلمان حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی محفل ہے. ہم صرف دو جگہ مسلمان نظر آتے ہیں, یا تو کسی جنازے میں جاتے وقت یا نکاح کے لیے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھتے وقت. باقی ہمارا کسی بھی طرف سے یہ جھلکتا نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے امتیوں کا. جبکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے, اللہ نے جو دولت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے, وہ دولت جب تک ہم اس کی قدر نہیں کریں گے, جب تک اس کے لیے ہم فکر نہیں کریں گے, جب تک اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, جب تک ہمارا آپ کا بیڑا کسی حال میں پار نہیں ہو سکتا. آج حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کوئی بھی مردود اٹھ کر کے کر دیتا ہے, کوئی بھی ملعون اٹھ کر کے اپنی زبان کو گندا کر لیتا ہے. لیکن افسوس مسلمان کے کام سے لیڈ نہیں ہٹ پاتی ہے, مسلمان کی نظر اسکرین سے نہیں ہٹ پاتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کرکٹر کا ریکارڈ کیسا ہے, کس فلم کی کمائی کیا ہے, کس فلم میں ہیرو اور ہیروئن کون ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو گئی. اس کے لیے اب ہم کیا کریں, ہم کیسے اپنے حضور کی گستاخی کو روکیں. ارے مسلمان اتنا تو کر سکتا ہے کہ کم سے کم اپنے پیغمبر کی زندگی کو اپنے اندر اتارنے والا بن جائے, پیغمبر کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بن جائے, پیغمبر کی زندگی کے مطابق خود کی زندگی کو بنانے والا بن جائے. افسوس مسلمان کو ہر چیز کی فکر ہے, اس کو اپنے کاغذات کی فکر ہے, اس کو اپنی زمین کی فکر ہے, اس کو سینے اور اناسی کی فکر ہے, لیکن نہیں فکر ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی حرمت کی فکر نہیں ہے, آپ کی عظمت کی فکر نہیں ہے, آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی فکر نہیں ہے. مسلمان کے کام پہ چوب بھی نہیں رہتی ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ صرف واٹس ایپ اور فیس بک پر کوئی پوسٹ شیئر کر دی جائے, ذرا سا دو جملے لکھ لیے جائیں, کام تمام ہو گیا. نہیں مسلمانوں, ہماری آپ کی نمازیں, ہمارا آپ کا دنیا میں زندگی گزارنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہمیں شرمندگی اور ندامت سے بچا نہیں سکتا. جب اللہ کا پیغمبر سوال کرے گا کہ میری حرمت پر سوال اٹھایا گیا, میری عظمت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی, میری سیرت کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی, میرے اخلاق دنیا کے سامنے غلط پیش کیے گئے, میرے گھر پر انگلی اٹھائی گئی. بتاؤ مسلمانوں تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے, بتاؤ مسلمانوں کیا جواب دیں گے, کیا جواب بنے گا مسلمانوں ہمارا اور آپ کا اللہ کے رسول کے سامنے. ہم تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ
اللہ کے رسول ہم نے آپ کے مطابق آپ کے طریقے کے مطابق اپنے گھر میں زندگی گزاری. اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مسلمان اللہ کے رسول کے زندگی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے باطل کی ہمت نہیں ہو سکتی, باطل کے اندر یہ حوصلہ جاگ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا سوچ. کیوں صحابہ کے دور میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی؟ کیوں صحابہ کے دور میں کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ صحابہ کے دور میں ایک مشن صحابہ کا تھا, ایک فکر صحابہ کی تھی. صحابہ کہتے تھے ہماری جان بچے یا رہے, ہمارا گھر رہے یا بچے, ہماری بیویاں رہے یا بچائے, ہمارے بچے یتیم ہو یا نہ ہو, محمد رسول اللہ کی حرمت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کو بخشا نہیں جائے گا, اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے گا, اس کے خلاف مقابلہ کیا جائے گا, اس کے خلاف اپنے آپ کو پیش کیا جائے گا. آج صحابہ کا نام لینے والے تو ہم بہت ہیں, لیکن صحابہ کا کردار کہاں ہے مسلمان ہمارے اور آپ کے پاس؟ عشق محترم ہے اگر کیا جائے اصول سے, عشق محترم ہے اگر کیا جائے اصول سے, جس طرح صحابہ نے کیا ہے اللہ کے رسول سے. تو میں یاد یہ کر رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جب تک ایمان کے مطابق نہیں آ جائے گی, 100% ہمارا آپ کا ہر لمحہ ایمان کے مطابق گزرنے والا نہیں بنے گا, جب تک ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہونے کا کوئی چانس نہیں. میں بہت چھوٹی چھوٹی 2 باتیں ذکر کرتا ہوں جو ہر جگہ تقریباً میں کہتا ہوں. 2 چیزیں ایسی ہیں جس جگہ پر ہماری اور آپ کی پہچان ہوتی ہے, جس جگہ پر ہمارا اور آپ کا طرز عمل لوگوں کے سامنے جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کیسا ہونا چاہیے. اس جگہ پر جا کر کے, اس اسٹیج پر جا کر کے ہمارا اور آپ کا معاملہ زیرو ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے گھر میں کوئی شادی کا موقع آ جائے تو دنیا جہان کی رسمیں کر لی جائیں گی, دنیا جہان کے معاملے کر لیے جائیں گے, دنیا جہان کی فکر کر لی جائے گی. اس کو بھی راضی کر لیا جائے, اس کو بھی راضی کر لیا جائے, اس کو بھی خوش کر لیا جائے, اس رسم کو بھی کر لیا جائے, مہندی کی رسم کو بھی کر لیا جائے, ہلدی کی رسم کو بھی کر لیا جائے, منگنی کی رسم کو بھی کر لیا جائے, بارات بھی لمبی چوڑی لے کر چل لیا جائے. لیکن اگر نہیں کیا جائے گا تو صرف یہ کام نہیں کیا جائے گا کہ ہمارا اور آپ کا شادی بیاہ کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کامیابی نہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں. کامیابی جس راستے پر رکھی گئی, جس طریقے پر رکھی گئی, جس چیز میں رکھی گئی, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اگر اس کے مطابق مسلمان زندگی گزارے گا, اگر اس کے مطابق مسلمان اپنے آپ کو چلائے گا, اگر اس کے مطابق مسلمان اپنا کام کرے گا, اگر اس کے مطابق مسلمان اٹھنا بیٹھنا اپنا کرے گا, اگر اس کے مطابق مسلمان کے تمام کام ہوں گے تو مسلمان کامیاب ہے. اگر اس کے مطابق مسلمان کے کام نہیں ہے تو مسلمان کامیاب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایک آیت کے اندر قرآن نے ہمارا اور آپ کا پورا سانچہ اور خاکہ کھینچ کے رکھ دیا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ, انہوں نے مان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر وہ اس پر جم گئے, اس پر ڈٹ گئے, پھر انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی, انہوں نے روزے نہیں چھوڑے, انہوں نے آپس میں تعلقات کو خراب نہیں کیا, انہوں نے شادی بیاہ کو سنت کے مطابق کیا, انہوں نے اپنے جنازے کو سنت کے مطابق کیا, انہوں نے کاروبار سنت کے مطابق کیے, انہوں نے معاملات سنت کے مطابق کیے, انہوں نے تجارتیں سنت کے مطابق کی. ثم استقاموا, جم گئے, ڈٹ گئے, سمجھوتا نہیں کیا کہ ابا آ جائے تو ان کی بات مان لی جائے, خالو آ جائے تو ان کی بات مان لی جائے, چچا آ جائے تو ان کی بات مان لی جائے, دنیا میں کوئی آ جائے, کوئی سامنے آ جائے. فرمایا ثم استقاموا, اگر اللہ کے اور اس کے حبیب کے طریقے کے خلاف کوئی کام ہوگا تو دنیا سامنے جتنی بڑی تعداد میں آ جائے, دنیا خلاف ہوتی ہے تو ہو جائے,
دنیا مخالفت میں آتی ہے تو آ جائے، دنیا ہمارے خلاف سینہ سپر ہوتی ہے تو ہو جائے، محمد رسول اللہ کی غلامی کا دامن نہیں چھوڑا جائے۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے، جم گئے۔ بیچ میں عرض کر دوں، ایک اور نحوست ہمارے آپ کے معاشرے میں چل پڑی ہے، نیوتے نام کی۔ میں نے یہاں شاید پہلے بھی کہا تھا، نیوتے نام کی ایک نحوست چل پڑی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ لین دین کیا جاتا ہے، تھوڑا سا معاملات کو سنبھالنے کے لیے اور تعلقات کو بنانے کے لیے لین دین کیا جاتا ہے۔ جی، بنوری ٹاؤن دنیا کی معتبر ترین دارالفتہ سائٹوں میں سے ایک سائٹ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر نیوتے کی شکل رائج ہے، جو ہمارے اور آپ کے سماج میں نیوتے کا نظام چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہو؟ ڈائری لے کر کے آئیں گے، ٹیبل لگا دی جائے گی کہ بھائی فلاں صاحب آئے اتنے دیے، فلاں صاحب آئے اتنے دیے، فلاں صاحب آئے اتنے دیے۔ اب یہ ڈائری رکھ دی گئی، جب ان فلاں صاحب کے گھر شادی بیاہ کا معاملہ بنے گا تب ہم چلیں گے، اور بچے سے کہیں گے ذرا ڈائری نکالو، انہوں نے ہمارے یہاں کتنے کیا تھا؟ اچھا 251 کیے تھے، چلو 301 روپے ان کے یہاں کر کے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں قرض دیا تھا، ہم قرض لوٹانے جا رہے ہیں اور اس کو بڑھا کر کے دینے جا رہے ہیں، اور قرض میں بڑھا کر کے دینا یہ سود ہے، سود ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہدیے کا نظام آپ کو چلانا ہے، اگر آپ کو ہدیہ دینا ہے کسی کو، شادی سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے چپ چاپ جا کر کے لفافہ اس کے گھر پہ رکھ دیا جائے، جو چیز دینا ہے وہ دے دی جائے، ضروری ہے پورا پروگرام سیٹ کیا جائے، ٹیبل پہ اپنا نام ابن فلاں رکھ کر کے اور باقاعدہ رجسٹر درج کروا کے کام کیا جائے؟ نہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ علماء موجود ہیں، ان کی ذمہ داری پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وقت میرا بھی پورا ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے مزاج کے مطابق، ایمان کے نظام کے مطابق، ایمان کی فکر کے مطابق، ایمان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ان کو اللہ انعام کیا دے گا، ان کو اللہ پروفٹ کیا دے گا، ان کو اللہ کیا نوازے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کی مہمان نوازی کے لیے اتریں گے، اللہ کے فرشتے ان کو ویلکم کریں گے، اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے لا تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، رنجیدہ مت ہو، غمگین مت ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ کہیں گے وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، آج تم کو بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس جنت کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم نیک عمل کر کے آؤ گے تو اللہ اپنی جنت سے تمہیں نوازے گا۔ اللہ صبح اس وعدے کو آج تمہارے سامنے پورا کر رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یفلح المجرمون، جو مجرم ہے، جو گناہگار ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے خلافت کے پلان کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف، اللہ کے حدود کے خلاف سرکشی کرنے والے ہیں، انہ لا یفلح المجرمون، اللہ کہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، جو میں نے کہا اس پر بھی عمل کی توفیق بخشے، اور جو مجھ سے پہلے کہا گیا یا جو میرے بعد کہا جائے، اللہ کہنے سننے میں جو کوتاہیاں ان کو معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔